علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز 18ویں پارے کی تلخیص ذکر کی جائے گی۔ 18ویں پارے کی ابتدا سورۃ المؤمن سے ہوتی ہے جو مکی صورت ہے۔ اس کے 6 رکوع اور 118 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 23ویں صورت، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 74 ہے۔ اس صورت کا نام المؤمن پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اس صورت کا بنیادی مقصد انسان کو اپنی اصلیت کی طرف متوجہ کر کے اس بات پر غور و فکر کی دعوت دینا ہے کہ اس کا اس جہاں میں، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی آنی ہے اس میں اس کا کیا ہوگا۔ اس صورت کے مضامین میں مومنین کی صفات ہیں، اخلاقی خصائل کا ذکر، دلائل توحید، رد شرک، تخلیقی انسانی کے مراحل کے علاوہ پچھلی امتوں کی ہلاکتوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء کے واقعات کو دہرایا گیا ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ ان سب پیغمبروں کی دعوت تواتر کے ساتھ ایک ہی تھی۔ اور سورۃ المؤمن کی ابتدائی 11 آیات تعلیمات اسلام کی جامع ہیں، جس میں نمازوں میں خشوع و خضوع اور ہر قسم کی بیہودہ باتوں سے لا تعلقی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت، امانت اور عہد کی پاسداری اور نمازوں کی پابندی، اور آخر میں فرمایا گیا کہ ان صفات کے حامل ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 13 میں انسانی تخلیق کے مدارج کو بیان فرمایا گیا، یعنی پہلے نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا ہے، پھر گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل جسم ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا یہی خالق و مالک موت کے بعد آخرت میں بھی دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ پھر آیت نمبر 33 میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کفار اور منکرین آخرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ نبی پر طنز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے یہ بشر ہیں، عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے جیسے بشر کی اطاعت کریں یہ بہت خسارے کی بات ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو رسول یہ بات کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، یہ تو ایک ناقابل یقینی بات ہے۔ تو اس طرح کی یہ لوگ باتیں کرتے تھے۔ اس کے بعد نظام رسالت کے تسلسل کا ذکر کیا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ المؤمن کے آیت نمبر 64 میں کفار کی پکڑ کا ذکر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں، تکبر اور اختیار کرتے ہیں، اور قرآن کی آیات کے متعلق، قرآن کے متعلق یہ بکواس کرتے ہیں کہ یہ افسانہ ہے۔ اور آیت نمبر 96 میں برائی کو اچھائی سے دفع کرنے کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں کی گفتگو ذکر کی گئی ہے۔ جب وہ مر جائیں گے، اس جہاں سے چلے جائیں گے، تو پھر وہ کہیں گے کہ ہماری بدبختی نے ہم کو گمراہ کیا ہے، اگر ہمیں ایک بار پھر موقع مل جائے تو ہم کبھی نافرمانی نہ کریں۔ تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ارشاد فرمائے گا تم وہ لوگ ہو جو مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے، وہ مومن جو یہ دعا کیا کرتے تھے کہ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، تم ان لوگوں کے متعلق مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ان مومنوں کو ان کے صبر کا بدلہ دیا گیا ہے، اور اللہ انہیں فرمائے گا تم یہیں پڑے رہو، تمہیں یہی سزا ہے۔ پھر سورۃ المؤمن کی آخری آیت میں امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو استغفار کی تعلیم دی جا رہی ہے اور رحم کی دعا مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کے بعد سورۃ نور ہے، یہ مدنی صورت ہے، اس کی 9 رکوع اور 64 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 24ویں صورت، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 102 ہے۔ اس صورت میں انسانوں کی تمدنی اور اجتماعی حیات کے اصول اور احکام منور اور روشن ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام نور رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا مرکزی موضوع معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے، عفت و عصمت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہدایات اور احکامات ذکر کیے گئے۔ اس کے علاوہ اس میں زنا کی حد، مشرکین سے نکاح کی ممانعت، حد قذف، لعان، منافقین کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی گئی تہمت کا جواب دیا گیا ہے، اور پرائے گھروں میں داخل ہونے کے آداب و اخلاقیات ذکر کیے گئے ہیں، اور پردے کے متعلق احکام اور ساتھ ساتھ نکاح کے بھی احکام اسی صورت میں ذکر کیے گئے۔ اس صورت کی ابتدائی میں زنا کرنے والے غیر شادی شدہ مرد و عورت کی سزا کو ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور وہ یہ سزا قرآن پاک نے مقرر کی ہے۔ اس سزا کو حد زنا کہا جاتا ہے، اور صاحبان اقتدار کو کہا گیا کہ ان پر سزا کے متعلق، سزا کے نفاذ میں رحم نہ کیا جائے، اور اگر زنا کرنے والے مرد و عورت شادی شدہ ہیں
تو ان کے لیے سزا اور ذکر کی گئی ہے کہ ان کی سزا رجم ہے، سنسار کرنا ہے، ان کی سزا موت ہے۔ اس طرح زنا ایک انتہائی گھناؤنا جرم ہے اور اس کی سخت سزا رکھی گئی ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر زنا کی تہمت لگانے کو بھی نہایت ہی سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور پھر وہ لوگ اس پر 4 گواہ قائم نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں، اسے اصطلاح میں حد قذف کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں لیان کا بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس پر 4 گواہ بھی قائم نہیں کر سکتا، تو سورہ نور کی آیت نمبر 4 کے مطابق اسے 80 کوڑے لگانے کی سزا دینی چاہیے تھی، لیکن میاں بیوی کے تعلقات کی خصوصی نوعیت کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک علیحدہ خصوصی طریقہ کار وضع فرمایا ہے اور جسے اصطلاح میں لیان کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور اس پر 4 گواہ بھی پیش نہیں کر سکتا تو اس کی بیوی اس زنا کے بھی انکار کر رہی ہے تو اس شخص کو 4 مرتبہ قسم اٹھانی ہے کہ وہ ضرور سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ قسم یہ اٹھائے گا اگر وہ جھوٹوں میں سے ہوا تو اللہ رب العالمین کی مجھ پر لعنت ہو۔ اور عورت اپنے اوپر حد زنا کو اس طرح دور کر سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میرا شوہر جھوٹوں میں سے ہے، 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ سچوں میں سے ہو تو مجھ پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، غضب نازل ہو۔ اگر عورت قسم کھانے کی بجائے زنا کا اعتراف کر لیتی ہے تو اس پر حد زنا لگے گی۔ اگر شوہر قسم کھانے کی بجائے یہ اعتراف کر لیتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت لگائی تھی تو اس پر حد قذف لگے گی۔ اور اگر دونوں قسم کھا لیں تو قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، ان کے نکاح کو فسخ کر دے گا۔ اور آیت نمبر 11 سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی اس کی طرف اشارہ ہے، اور ان چیزوں کا سد باب کیا گیا جو معاشرے کی بگاڑ کا باعث بنتی ہیں، اور جن منافقین نے تہمت لگائی تھی ان کا پردہ بھی فاش کیا گیا۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف فرما ہوئے تو اسلام کو جو تیز رفتار فروغ حاصل ہوا، اس پر کفر کی طاقتیں دانت پیس رہی تھیں۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو اسلام ظاہری طور پر قبول کر لیا انہوں نے، لیکن دل کے اندر وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف کینہ اور بغض رکھتے تھے اور مختلف قسم کی چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے اور ان کو تکالیف دیا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں غزوہ بنو مستلق پیش آتا ہے، اور اس غزوے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ واپسی پر اس جگہ پڑاؤ کیا جاتا ہے، وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو جاتا ہے، جس کی تلاش میں آپ وہاں سے نکلتی ہیں اور بغیر کسی کو بتائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہیں اپنی ہار کی تلاش میں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روانگی کا حکم فرمایا، یہاں تک کہ قافلہ مدینہ المنورہ پہنچ جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قافلے کے ساتھ نہیں ہے۔ ادھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی واپس لوٹتی ہیں تو قافلہ جا چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذہانت اور تحمل کا غیر معمولی مقام عطا فرمایا تھا، اور ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے آپ وہیں بیٹھ گئیں جہاں سے آپ روانہ ہوئی تھی۔ تو انہیں یقین تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مجھے وہاں نہیں پائیں گے خود تشریف فرما ہوں گے یا کسی کو میری تلاش میں ضرور بھیجیں گے۔ اس وقت کے کافروں کا ایک دستور تھا کہ ایک شخص کو قافلوں کے بالکل پیچھے اس طرح رکھا جاتا کہ قافلے کی روانگی کے بعد وہ دیکھتا آئے کہ کوئی گری پڑی چیز تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو اٹھا لے۔ اس کام پر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور تھے۔ قافلے کے جانے کے بعد وہ آتے ہیں، جیسے ہی اس جگہ جہاں پڑاؤ کیا تھا اس جگہ آتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، تو اس ثانیہ کا علم ہوتا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری پیش کرتے ہیں، وہ اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ المنورہ تشریف فرما ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی مدینہ المنورہ آتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگوں نے دیکھا، خاص طور پر عبداللہ بن ابی نے اس بات کو بہت ہوا دی اور کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس فریب میں آ گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے سورہ نور کی یہ آیات نازل ہوتی ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل برات کو ظاہر فرما دیا اور ان لوگوں کو سخت وعیدیں سنائیں جو اس سازش میں پیش تھے۔ اس کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے گھروں میں داخل ہونے کے اخلاق اور آداب بتائے جا رہے ہیں۔
کہ بغیر کسی اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہوا جائے. اگر کسی کے گھر جانا ہے تو پہلے دستک دی جائے، جیسے ہی وہ سامنے آتے تو ان کو سلام کہا جائے. اس کے بعد آیت نمبر 30 میں مسلمان مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اسی طرح مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اور اپنی زبائش ظاہر نہ کرنے کا عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے. اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن نہیں ہے جیسے ہاتھ اور پاؤں، ان کے سوا باقی سارے جسم کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا. اور فرمایا گیا کہ اپنے گریبانوں کو دوپٹے سے چھپا کر رکھیں اور اپنا بناؤ سگار کسی پر ظاہر نہ کریں. اور زمین پر زور سے پاؤں مارنے سے بھی منع کیا گیا تاکہ وہ پوشیدہ زینت ظاہر نہ ہو. یہاں پر پردے کا بھی حکم ہے چونکہ چہرہ ہی عورت کے حسن کا مرکز ہے، اسی لیے عام حالات میں اس کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 39 میں کفار کی بدعمالیوں کا ذکر ہے کہ ان کے اعمال کی ایک مثال دی جا رہی ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے کوئی پیاسا شخص دور سے چمکتی ہوئی ریت کو دیکھے اور اس کو پانی تصور کرے. جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو یہ جو کفار ہیں ان کے اعمال بھی ایسے ہیں. ان کے اعمال اس وقت کام آئیں گے جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے. پھر آیت نمبر 51 میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہیں. اس کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انداز خطاب کیا ہونا چاہیے یہ بیان فرمایا گیا کہ جس طرح ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، فرمایا اس طرح گفتگو نہ کیا کرو، اس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ بلایا کرو اور نام سے نہ بلایا کرو کہ یا محمد نہ بلایا کرو، بلکہ ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ کہہ کے پکارا. اس کے بعد سورۃ الفرقان ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کے 6 رکوع اور 77 آیات ہیں. ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا 25واں نمبر اور جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 42واں نمبر ہے. اس سورت کی ابتدا میں الفرقان کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کو سورۃ الفرقان کہا جاتا ہے. آج کی نشست میں اتنا ہی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا